عمران سیریز بائی ابن صفی، چٹانوں میں فائر، کتاب نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 2۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والا ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چٹانوں میں فائر، ایپیسوڈ نمبر 2۔ انسپکٹر خالد سونا گیری کے جیفریز ہوٹل کے رقص گاہ میں کھڑا ناچتے ہوئے جوڑوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے سیکشن کا ڈی ایس بھی تھا۔ دیکھیے وہ رہا، خالد نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو ڈکسن کی لڑکی مارتھا کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ آج صوفیہ اپنے مہمانوں سمیت یہاں آئی تھی لیکن اس نے رقص میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اچھا، ڈی ایس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ تو ابھی لونڈا ہی معلوم ہوتا ہے۔ خیر، میں نے کیپٹن فیاض سے اس کی حیثیت کے متعلق پوچھا ہے، وہ ادھر غالباً زرگام کی لڑکی صوفیہ ہے، اس کے ساتھ وہ داڑھی والا کون ہے؟ کوئی مہمان ہے، بارتوش زیکولا سلواکیہ کا باشندہ، اور وہ کرنل ڈکسن ہے، اس کی لڑکی مارتھا عمران کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ اس عمران پر گہری نظر رکھو، ڈی ایس نے کہا۔ اچھا، اب میں جاؤں گا۔ ڈی ایس چلا گیا۔ رقص بھی ختم ہو گیا۔ عمران اور مارتھا اپنی میزوں کی طرف لوٹ آئے۔ خالد چند لمحے انہیں گھورتا رہا، پھر وہ بھی رقص گاہ سے چلا گیا۔ عمران بڑی موج میں تھا، مارتھا 2-3 ہی دنوں میں اس سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی کچھ اس قسم کی۔ عارف اور انور سے بھی وہ کچھ اسی طرح گھل مل گئی تھی جیسے برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ تم اچھا ناچتے ہو، اس نے عمران سے کہا۔ واقعی؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو اب میں دن رات ناچا کروں گا۔ میرے پاپا بہت گریٹ آدمی ہیں، انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ کیا تم واقعی بے وقوف آدمی ہو؟ مارتھا نے مسکرا کر پوچھا۔ پاپا یہی کہتے ہیں۔ اور بچے کی ممی کا کیا خیال ہے؟ ممی جوتیوں سے مرمت کرنے کی اسپیشلسٹ ہے، اس لیے خاص موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ نہ سمجھی ہوگی، انگلینڈ میں جوتیوں سے اظہار خیال کا رواج نہیں ہے۔ اتنے میں عارف کی کسی بات پر مارتھا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویٹر ان کے لیے کافی کی ٹرے لا رہا تھا، اس میں ایک گلاس اورنج اسکواش کا بھی تھا۔ یہ صوفیہ نے اپنے لیے منگوایا تھا۔ ویٹر ابھی دور ہی تھا کہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا ایک آدمی اس سے ٹکرا گیا۔ ویٹر لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا اور اس نے ٹرے بھی سنبھال لی۔ عمران سامنے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ذرا سا کھلے اور پھر برابر ہو گئے۔ وہ اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ویٹر سے ٹکرانے کے بعد اس سے معافی مانگ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی ویٹر نے ٹرے میز پر رکھی، عمران اس طرح دوسری طرف مڑا کہ اس کا ہاتھ اورنج اسکواش کے گلاس سے لگا اور گلاس الٹ گیا۔ اوہو، کیا مصیبت ہے! عمران بوکھلا کر بولا اور گلاس سیدھا کرنے لگا۔ تم شاید کبھی شریف آدمیوں کے ساتھ نہیں رہے۔ کرنل ڈکسن جھنجھلا گیا، لیکن بارتوش اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں ابھی دوسرا لاتا ہوں، عمران نے صوفیہ کی طرف دیکھ کر کہا اور گلاس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر بھی ناگواری کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ عمران نے کاؤنٹر پر پہنچ کر دوسرا گلاس طلب کیا۔ اتنی دیر میں ویٹر میز صاف کر چکا تھا۔ عمران گلاس لے کر واپس آ گیا۔ صوفیہ کی شلوار اور مارتھا کے اسکرٹ پر اورنج اسکواش کے دھبے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی بڑی شدت سے بور نظر آ رہی تھی۔ ایسی صورت میں وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنا قریب ناممکن تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ انہیں کس طرح۔ ظاہر ہے کہ اسکرٹ اور سلوار کے دھبے کافی بڑے تھے اور دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ تم جیسے بدحواس آدمیوں کا انجام میں نے ہمیشہ برا دیکھا، کرنل عمران سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک بار میں نے سنگھیا کے دھوکے میں لیمپ ڈراپ کھا لیا تھا۔ مارتھا جھلاہٹ کے باوجود مسکرا پڑی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ عارف نے پوچھا۔ بچہ ہوا تھا اور مجھے انکل کہتا تھا، عمران نے اردو میں کہا۔ تم بہت چہکتے ہو لیکن مارتھا تم پر ہرگز عاشق نہیں ہو سکتی۔ کیا فضول بکواس کرنے لگے، صوفیہ بگڑ کر بولی۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کچھ سوچ رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح پھیل گئی تھی جیسے کوئی الو یک بیک روشنی میں پکڑ لیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپسی کے لیے اٹھے۔ صوفیہ کی شلوار کا دھبا تو لمبے فراق کے نیچے چھپ گیا، لیکن مارتھا کے سفید اسکرٹ کا دھبا بڑا بدنما معلوم ہو رہا تھا۔ جو وہ اسٹیشن ویگن تک آئی، عمران کی وجہ سے بے لطفی ہو گئی تھی، اس کا احساس ہر ایک کو تھا، لیکن سلواتیں سنانے کے علاوہ اور اس کا کوئی کر ہی کیا سکتا تھا۔ اسٹیشن ویگن کرنل زرگام کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات کافی خوشگوار تھی اور مارتھا انور کے قریب اس سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے انور نے گاڑی کی رفتار ہلکی ہی رکھی تھی۔ اچانک ایک سنسان سڑک پر انہیں 2-3 باوردی پولیس والے نظر آئے جو ہاتھ اٹھائے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ انور نے رفتار کم کر دی۔ اسٹیشن ویگن ان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ان میں سے ایک سب انسپکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔
सब इंस्पेक्टर आगे बढ़कर गाड़ी के करीब पहुंचता हुआ बोला, अंदर की बत्ती जलाओ। क्यों? इमरान ने पूछा। हमें इत्तला मिली है कि इस गाड़ी में बेहोश लड़की है। आहा, इमरान ने कहा लगाया। बेशक है, बेशक है। अनवर ने अंदर का बल्ब रोशन कर दिया और सब इंस्पेक्टर चुंधियाई हुई आंखों से एक एक की तरफ देखने लगा। इमरान बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। कहाँ है? सब इंस्पेक्टर गरजा। क्या मैं बेहोश नहीं हूँ? इमरान नाक पर उंगली रखकर लचकता हुआ बोला, मैं बेहोश हूँ, तभी तो मर्दाना लिबास पहनती हूँ। आए हटो भी। सूफिया, अनवर और आरिफ बेतहाशा हंसने लगे। क्या बेहूदगी है? सब इंस्पेक्टर झल्ला गया। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस किस्म की इत्तला कहाँ से आई है? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, जाओ, वो कोई दूसरी गाड़ी होगी। सब इंस्पेक्टर गाड़ी के पास से हट गया। गाड़ी चल पड़ी। मार्था सूफिया से कहो की वजह पूछने लगी, फिर वो भी हंसने लगी। पता नहीं किस किस्मों का आदमी है, उसने कहा। इसे तवक्को थी कि इमरान उस पर कुछ कहेगा जरूर, लेकिन इमरान खामोश ही रहा। वो किसी गहरी सोच में मालूम होता था। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी, इसलिए घर पहुंचकर वो सब के सब किसी न किसी तफरी में मशगूल हो गए। अनवर और बारतूश बिलियर्ड खेल रहे थे। कर्नल और आरिफ बरच खेलने के लिए सूफिया और मार्था का इंतजार कर रहे थे, जो लिबास तब्दील करने के लिए अपने कमरों में चली गई थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने मार्था के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। इमरान द ग्रेट फूल। क्या बात है? मार्था ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। वो अपना स्कर्ट तब्दील कर चुकी थी। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा स्कर्ट खराब हो गया। कोई बात नहीं। ओह नहीं, लाओ स्कर्ट मुझे दो, वरना वो धब्बा मुस्तकिल हो जाएगा। अरे नहीं, तुम इसकी फिक्र ना करो, लाओ तो, वरना मुझे और ज्यादा अफसोस होगा। तुमसे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी रद्द कदाह के बाद मार्था ने अपना स्कर्ट इमरान के हवाले कर दिया। अब वो सूफिया के कमरे में पहुंचा। उसके एक हाथ में मार्था का स्कर्ट था और दूसरे हाथ में दूध की बोतल। ये क्या? सूफिया ने हैरत से पूछा। धब्बा छुड़ाने जा रहा हूँ, लाओ तुम भी शलवार दे दो। क्या बेतुकी बात है इमरान साहब, सचमुच आप बाज औकात बहुत बोर करते हैं। नहीं लाओ, पानी नहीं लगेगा, दूध से साफ करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। सूफिया भिन्ना गई। इमरान ने शलवार उठा ली जो अभी कुर्सी के हत्थे पर पड़ी हुई थी। सूफिया उकताए हुए अंदाज में उसकी हरकतें देखती रही। उसने एक बड़े प्याले में दूध उलटकर धब्बों को मलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद धब्बे साफ हो गए। सूफिया की बड़े बालों वाली ईरानी बिल्ली बार बार प्याले पर झपट रही थी। इमरान उसे हटाता जाता था। जब वो अपने काम से फारिग हो चुका तो बिल्ली दूध पर टूट पड़ी। इस बार इमरान ने उसे नहीं रोका। क्या पानी से नहीं धो सकते थे? आखिर आपको अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करने का इतना शौक क्यों है? सूफिया बोली। हाय, तो क्या मुझसे कोई बेवकूफ़ी सरजद हुई है? इमरान ने हैरत का इजहार किया। खुदा के लिए बोर मत कीजिए, सूफिया ने बेजारी से कहा। आदम ने जब उस दरख्तों के करीब जाने से हिचकिचाहट जाहिर की थी, हव्वा ने भी यही कहा था। सूफिया कुछ न बोली। उसने बिल्ली की तरफ देखा जो दूध पीते पीते एक तरफ लुढ़क गई थी। हाँ, ये इसे क्या हो गया? वो उठती हुई बोली। कुछ नहीं। इमरान ने बिल्ली की टांग पकड़कर उसे हाथों में लटकाया। क्या हुआ इसे? सूफिया चीख कर बोली। कुछ नहीं, सिर्फ बेहोश हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? सूफिया का लहजा जारहाना था। वो नकली पुलिस वाले एक बेहोश लड़की हमारी गाड़ी में जरूर पाते, मगर मैं इस तरह लटका न सकता। क्या? सूफिया आंखें फाड़ कर बोली। तो ये धब्बे? जाहिर है कि वो अमृत धारा के धब्बे नहीं है, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा अगवा। लेकिन मैंने उनकी नहीं चलने दी। आपने जानबूझकर गिलास में हाथ मारा था। हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला। कभी कभी ऐसी हमाकत भी सरजद हो जाती है। आपको मालूम कैसे हुआ था? इमरान ने एक नामालूम आदमी के वेटर से टकराने की दास्तान दोहराते हुए कहा। मेरी बाईं आंख हमेशा खुली रहती है। मैंने उसे गिलास में कुछ डालते हुए देखा था। सूफिया खौफजदा नजर आने लगी। इमरान ने कहा, ओह डरो नहीं, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा पाबंद रहना पड़ेगा। सूफिया कुछ न बोली। वो इस अहमक तरीन अक्लमंद आदमी को हैरत से देख रही थी। और हाँ देखो, इस वाक़े का तज़किरा किसी से न करना। इमरान ने बेहोश बिल्ली की तरफ इशारा करके कहा। आरिफ और अनवर से भी नहीं। नहीं करूंगी इमरान साहब, आप वाकई ग्रेट है। काश मेरे पापा भी यही समझते, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। इंस्पेक्टर खालिद ने बहुत उजलत में फोन का रिसीवर उठाया। मैं खालिद हूँ, उसने माउथ पेस में कहा। क्या आप फौरन मुझे वक्त दे सकते हैं? ओह शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हुआ। उसने तेजी से रिसीवर रखा और कमरे से निकल गया। डीएस के ऑफिस की अर्दली ने उसके लिए चक उठाई और वो अंदर चला गया। डीएस ने सर के इशारे से बैठने को कहा और पाइप को दांतों से निकालकर आगे झुकाया। कर्नल जरगाम का मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है, खालिद बोला। क्यों, कोई नई बात?
جی ہاں، اور بہت زیادہ اہم، میں نے کرنل کے نوکروں کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، آخر ایک نے اگل ہی دیا۔ کرنل کہیں باہر نہیں گیا بلکہ یک بیک غائب ہو گیا ہے۔ خوب، ڈی ایس نے پائپ اسٹرے میں الٹتے ہوئے کہا اور خالد کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اپنے مہمانوں کے استقبال کے لیے تنہا اسٹیشن گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ واہ، ڈی ایس انگلی سے میز کھٹکھٹاتا ہوا کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، اس کے گھر والوں کو تو بڑی تشویش ہوگی۔ قطعی نہیں، یہی تو حیرت کی بات ہے۔ اہم، ڈی ایس نے پیر پھیلا کر طویل انگڑائی لی اور کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ڈی ایس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ واہ، یہ بھی کیا کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ ڈی ایس مسکرایا۔ کرنل زرگام بھی شفٹن کی دھمکیوں سے نہ بچا ہوگا، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ اس نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، دوسروں نے پولیس کو اطلاع دی تھی، اور وہ سب موجود ہے۔ اس لائن پر سوچنے کی کوشش کرو۔ میں سوچ چکا ہوں، اور پھر بھی کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچے۔ جی نہیں، کمال ہے۔ ارے بھائی، یہ تو ایک بہت ہی واضح قسم کا اشارہ ہے۔ آپ ہی رہنمائی کیجیے، میں تو ابھی بقول شخص سے مقتدی ہوں، آپ ہی سے سیکھنا ہے مجھے۔ خالد نے کہا، دیکھو، تم دو ایسے آدمیوں کے نام دھمکی کے خطوط لکھو جن میں سے ایک تم سے واقف ہو اور دوسرا ناواقف۔ فرض کرو تم اپنی موجودہ حیثیت میں دونوں کو لکھتے ہو کہ وہ خطرے میں ہے اور کسی وقت تو بھی گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ وہ شخص جو تمہیں نہیں جانتا اسے مذاق سمجھے گا، یہی سوچے گا کہ کسی نے اسے بیوقوف بنایا ہے، لیکن اس شخص پر اس کا کیا اثر ہوگا جو تم سے اور تمہارے عہدے سے بخوبی واقف ہے؟ بدحواس ہو جائے گا۔ خالد بولا، ٹھیک اسی طرح شفٹن کے معاملے کو لے لو، ہمارے لیے بھی یہ نام نیا ہے۔ چہ جائے کہ وہ لوگ جنہیں خطوط موصول ہوئے ہیں، کرنل ہمارے پاس شکایت لے کر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شفٹن سے واقف ہے، اور اس طرح غائب ہو جانے کے یہ معنی ہے کہ شفٹن انتہائی خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ پولیس بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کرنل زرگام ہی شفٹن نہ ہو۔ خالد نے کہا، اگر وہ شفٹن ہی ہے تو اس کے احمق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ڈی ایس بولا، اگر وہ شفٹن ہی ہے تو اسے ہمارے پاس ضرور آنا چاہیے تھا۔ نہیں خالد، وہ شفٹن نہیں ہے، ورنہ اس طرح غائب نہ ہوتا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کرنل زرگام کو تلاش کرو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ڈی ایس نے پوچھا، عمران کا کیا رہا؟ کچھ نہیں، اس کی شخصیت بھی بڑی پر اسرار ہے۔ ڈی ایس ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، کیپٹن فیاض نے میرے تار کا جواب دیا ہے۔ عمران کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ وہ ایک پرلے سرے کا احمق آدمی ہے، فیاض کا دوست تو ہے، یہاں تفریحاً آیا ہے، اکثر حماقتوں کے سلسلے میں مصیبتیں مول لے بیٹھتا ہے، اس لیے فیاض نے مجھے خط لکھ دیا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس کی مدد لی جائے۔ مگر صاحب، وہ کرنل زرگام کا پرائیویٹ سیکریٹری کیسے ہو گیا؟ مجھے بھی فیاض کی کہانی پر یقین نہیں، ڈی ایس نے کہا، یہ فیڈرل والے کبھی کھل کر کوئی بات نہیں بتاتے۔ اس کے بعد کمرے میں گہری خاموشی مسلط ہو گئی۔ مہمانوں کی وجہ سے عارف اور انور کو ایک ہی کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ یہ کمرہ صوفیہ کے کمرے سے ملا ہوا تھا اور درمیان میں صرف وہ ایک دروازہ حائل تھا۔ عمران نے عارف کے سامنے ایک تجویز پیش کی، اسے یقین تھا کہ عارف فوراً تیار ہو جائے گا۔ تجویز یہ تھی کہ عارف عمران کے کمرے میں چلا جائے اور عمران عارف کی جگہ انور کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ عارف اس تجویز پر کھل اٹھا، کیونکہ عمران کا کمرہ مارتھا کے کمرے کے برابر تھا۔ انور کو اس تبدیلی پر بڑی حیرت ہوئی اور ساتھ ہی افسوس بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش عمران نے اپنی جگہ اسے بھیجا ہوتا۔ آخر آپ نے وہ کمرہ کیوں چھوڑ دیا؟ انور نے اس سے پوچھا۔ ارے بھائی، کیا بتاؤں، بڑے ڈراؤنے خواب آنے لگے تھے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈراؤنے خواب؟ انور نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے انگریز لڑکیوں سے بڑا خوف معلوم ہوتا ہے۔ انور ہنسنے لگا، لیکن عمران کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد انور نے کہا، لیکن آپ نے عارف کو وہاں بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ اچھا تو تم چلے جاؤ، میرا مطلب یہ مطلب نہیں، انور ہکلایا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ عارف کوئی کام سوچ سمجھ کر نہیں کرتا۔ ہاں تو کیا میں نے اسے وہاں کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ مطلب یہ نہیں، بات یہ ہے۔ تو وہی بات بتاؤ نا، کہیں وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ کیسی حرکت؟ عمران کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئی۔ او، آپ سمجھے ہی نہیں، یا پھر بن رہے ہیں، میرا مطلب ہے کہ کہیں وہ اس پر ڈورے نہ ڈالے۔ او سمجھا، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا، مگر ڈورے ڈالنے میں کیا نقصان ہے؟ فکر کی بات تو اس وقت تھی جب وہ رسیاں ڈالتا۔ ڈورے ڈالنا محاورہ ہے عمران صاحب، انور جھلاہٹ میں اپنی ران پیٹ کر بولا۔ میں نہیں سمجھا، عمران نے احمقوں کی طرح کہا۔ افو، میرا مطلب ہے کہ کہیں وہ اسے پھانس نہ لے۔ لاحول ولا قوت، تو پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں چلے؟ ذرا مارتھا کو ہوشیار کر دوں۔
کمال کرتے ہیں آپ بھی، انور بھی کھڑا ہو گیا۔ عجیب بات ہے، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، انور اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ یار تم اپنے دماغ کا علاج کرو، عمران بیٹھتا ہوا ناراضگی کے لہجے میں بولا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو تم نے میرا اتنا وقت تو برباد کیوں کیا؟ چلیے سو جائیے، انور پلنگ پر گرتا ہوا بولا۔ آپ سے خدا سمجھے؟ نہیں، بلکہ تم سے خدا سمجھے اور پھر مجھے اردو میں سمجھائے، تمہاری باتیں تو میرے پلے ہی نہیں پڑتی۔ انور نے چادر سر تک گھسیٹ لی۔ عمران بدستور آرام کرسی پر پڑا رہا۔ انور نے سونے کی کوشش شروع کر دی تھی، لیکن ایسے میں نیند کہاں، اسے یہ سوچ سوچ کر کوفت تو ہو رہی تھی کہ عارف مارتھا کو لطیفے سنا سنا کر ہنستا رہے گا۔ مارتھا خود بھی بڑی باتونی تھی اور بکواس کرنے والے اسے پسند تھے۔ انور میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ جس لڑکی کے متعلق زیادہ سوچتا تھا اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل مارتھا ہر وقت اس کے ذہن پر چھائی رہتی تھی، اس لیے وہ اس سے گفتگو کرتے وقت تو حقلاتا ضرور تھا۔ اس نے عمران کی طرف کروٹ بدلتے وقت تو چادر چہرے سے ہٹا دی۔ آخر کرنل صاحب کہاں گئے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ آہا، بہت دیر میں چونکے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ کیا؟ انور اچھل کر بیٹھ گیا۔ او فکر نہ کرو، حادثہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پریشان ہونا پڑے۔ دیکھیے عمران صاحب، اب یہ معاملہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ میں کل صبح کسی بات کی پرواہ کیے بغیر کرنل صاحب کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دوں گا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ انور بڑبڑاتا رہا۔ کرنل صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، مجھے تو اب ان کے صحیح دماغ ہونے میں بھی شبہ ہے۔ اچھا، تو وہ رپورٹ کیا ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ کرنل صاحب کسی نامعلوم آدمی یا گروہ سے غائب تھے اور اچانک غائب ہو گئے۔ اور رپورٹ کرنے میں تاخیر کی وجہ کیا بتاؤ گے؟ یہ بھی بڑی بات نہیں، کہہ دوں گا کہ کرنل صاحب کے خوف کی وجہ سے حیث و بیس میں تاخیر ہوئی، وہ پولیس کو رپورٹ دینے کے خلاف تھے۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ضرور رپورٹ کر دو۔ انور حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن عمران نے کہا، تم میرے متعلق ہرگز کچھ نہ کہو گے، سمجھے؟ میں صرف کرنل کا پرائیویٹ سیکریٹری ہوں۔ کیا آپ اس وقت سنجیدہ ہیں؟ میں غیر سنجیدہ کب رہتا ہوں؟ آخر اب آپ رپورٹ کے حق میں کیوں ہیں؟ ضرورت، حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں ایک چھوٹا سا بنگلہ بنوانا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت سی بیوی چاہتا ہوں اور 1.5 درجن بچے۔ انور پھر جھلا کر لیٹ گیا اور چادر کھینچ لی۔ عمران نے سنجیدہ صورت بارتوش کو حیرت سے دیکھا، جو زمین پر 2 زانو بیٹھا ایک ننھے سے کھودرو پودے پر جھکا شاید اسے سونگ رہا تھا۔ پھر شاید بارتوش نے بھی عمران کو دیکھ لیا۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے اور مسکرا کر بولا، مجھے جڑی بوٹیوں کا خپ تو ہے۔ اچھا، عمران نے حیرت ظاہر کی، تب تو آپ اس بوٹی سے ضرور واقف ہوں گے جسے کھا کر آدمی کتوں کی طرح بھونکنے لگتا ہے۔ بارتوش مسکرا پڑا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں نے کسی ایسی بوٹی کے متعلق آج تک نہیں سنا۔ نہ سنا ہوگا، لیکن میں نے سنا ہے، مجھے جڑی بوٹیوں سے عشق ہے۔ اوہ، بارتوش نے حیرت کا اظہار کیا، اگر یہ بات ہے تو آپ ضرور میری مدد کریں گے۔ مدد؟ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ایک بوٹی ہی کی تلاش مجھے سونا گری لائی ہے، بارتوش بولا۔ اگر وہ مل جائے۔ عمران نے پہلی بار اس کے چہرے سے سنجیدگی رخصت ہوتے ہوئے دیکھی۔ اس کی سپاٹ آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی تھی اور ایک پل کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کسی بچے کا چہرہ ہو۔ اگر وہ بوٹی مل جائے، بارتوش نے گلا صاف کر کے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں کسی مقام پر بکثرت ملتی ہے۔ لیکن اس کی خاصیت کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں پھر بتاؤں گا۔ خوب، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، کیا سونا بنتا ہے اس سے؟ اوہ، تم سمجھ گئے، بارتوش نے کہا لگایا۔ بوٹی کی پہچان کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پورے پودے میں صرف 3 پتیاں ہوتی ہے، گول گول سی۔ ہم ضرور تلاش کریں گے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ وہ کرنل کی کوٹھی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ بارتوش نے ایک فرلانگ لمبے نشیب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں وہاں سے اپنی تلاش شروع کرنی چاہیے۔ لمبی پتیوں والی کانٹے دار جھاڑیاں وہاں بکثرت معلوم ہوتی ہے، مگر ابھی تو گول پتیوں کی بات تھی۔ عمران بولا، اوہ ٹھیک ہے، وہ بوٹی دراصل ایسی ہی جھاڑیوں کے قریب اگتی ہے، بارتوش نے کہا۔ وہ دونوں نشیب میں اترنے لگے۔ انور صاحب کہاں ہے؟ بارتوش نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، بارتوش مسکرا کر بولا، وہ کرنل زرغام کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے گئے ہیں۔ کیا؟ عمران چلتے چلتے رک گیا۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ بیڑا گرک ہو گیا۔ عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔
आप कभी नहीं समझ सकते मिस्टर बारतूस, इमरान जमीन पर उकड़ू बैठता हुआ बोला। फिर उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, किसी ऐसी बेवा औरत की तरह जिसकी बीमा की पॉलिसी जब्त कर ली गई हो। आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, बारतूस बोला। रंग में भंग हो गया। प्यारे मिस्टर बारतूस, क्या हुआ? कुछ नहीं, इमरान गुलूगीर आवाज में बोला। अब ये शादी हरगिज ना हो सकेगी। कैसी शादी? कर्नल जरगाम की शादी। साफ साफ बताइए। बारतूस उसे घूरने लगा। वो अपनी लड़की से छुपाकर शादी कर रहे हैं। ओह, तब तो वाकई। बारतूस कुछ कहते कहते रुक गया। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हंसकर बोला, मेरा ख्याल है कि कर्नल काफी मामर होगा। बुढ़ापे की शादी बड़ी बेलुत्फ चीज है। मुझे देखिए, मैंने आज तक शादी ही नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है, इमरान सर हिलाकर बोला। हम शायद किसी बोटी की तलाश में नीचे जा रहे थे। ओ हाँ, बारतूस ने कहा, और फिर वो नशीब में उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने बूटी की तलाश शुरू कर दी। इमरान बड़े इन्हिमाक का इजहार कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खुद ही बारतूस को इस काम के लिए अपने साथ लाया हो। वो कोठी से काफी दूर निकल आए थे और कुछ इस किस्म की चट्टानें दरमियान में हायल हो गई थी कि कोठी भी नजर नहीं आ रही थी। मिस्टर बारतूस, इमरान यकबयक बोला, अभी तक हमें एक भी खरगोश दिखाई नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि इस तरफ खरगोश पाले ही नहीं जाते। खरगोश? बारतूस ने हैरत से कहा। बेकार है, वापस चलिए, इमरान बोला। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, यहाँ खरगोश बिल्कुल नहीं है। हम बूटी की तलाश में आए थे, बारतूस ने कहा। ओह लाहौल वला कुव्वत, मैं अभी तक खरगोश तलाश करता रहा। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन वो हकीकतन अपने गर्दोपेश से बेखबर नहीं था। उसने दाईं हाथ वाली चट्टान के पीछे से 3 सर उभरते देख लिए थे। बारतूस की नजर खुदरू पौधों में भटक रही थी। अचानक 5-6 आदमियों ने चट्टान की ओर से निकलकर उन्हें अपने नरगे में ले लिया। उन्होंने अपने चेहरे नकाबों से छुपा रखे थे और उनमें 2 ऐसे भी थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर थे। ये क्या है? बारतूस ने बौखलाकर इमरान से पूछा। पता नहीं, इमरान ने लापरवाही से अपने शानों को जंबिश दी। क्या चाहते हो तुम लोग? दफतन बारतूस चीख कर उन लोगों की तरफ झपटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में एक आदमी ने उसकी पेशानी पर मुक्का रसीद कर दिया और बारतूस त्योरा कर इस तरह गिरा कि फिर ना उठ सका। शायद वो बेहोश हो गया था। चलो बांध लो इसे, एक ने इमरान की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहा। 1 मिनट, इमरान ने हाथ उठाकर कहा। चंद लम्हे उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, मैं झूठ बोल रहा था, यहाँ खरगोश पाए जाते हैं। क्या बकवास है। जी हाँ, पकड़ो इसे, उसने फिर अपने साथियों को ललकारा। बस 1 मिनट, इमरान ने लजाजत से कहा। मैं जरा वक्त तो देख लूं, मुझे डायरी लिखनी पड़ती है। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और फिर मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, मुझे अफसोस है, घड़ी बंद हो गई है। अब आप लोग फिर कभी मिलिएगा। 3 आदमी उस पर टूट पड़े। इमरान उछलकर पीछे हट गया। वो तीनों अपने ही जद में एक दूसरे से टकरा गए। फिर एक ने संभल कर इमरान पर दोबारा जस्त लगाई। अरे अरे, ये क्या मजाक है, इमरान ने कहते हुए झुककर उसके सीने पर टक्कर मारी और वो चारों शाने चित गिरा। खबरदार, गोली मार दूंगा। इमरान ने जेब से फाउंटेन पेन निकालकर बकिया 2 आदमियों को धमकी दी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक को हंसी आ गई। हाथ उठाओ अपने, रिवॉल्वर वाला गरजा। इमरान ने चुपचाप अपने दोनों हाथ उठा दिए। उसकी तरफ बढ़ते हुए आदमियों में से एक ने अपनी जेब में से रेशम की डोर का लच्छा निकाला और जैसे ही उसने इमरान के हाथ पकड़ने की कोशिश की, इमरान ने फाउंटेन पेन उसके दाहिने बाजू पर रख दिया। वो यकलख तो चीख कर न सिर्फ पीछे हट गया बल्कि उछलकर उन दोनों की तरफ भागा जिनके पास रिवॉल्वर थे, और फिर उसने एक के हाथ से रिवॉल्वर छीनकर बेतहाशा इमरान पर फायर कर दिया। फिर उन्होंने इमरान की चीख सुनी। वो जमीन पर गिरकर नशीब में लुढ़क रहा था। ये क्या किया तूने? वो आदमी चीखा जिसके हाथ से रिवॉल्वर छीना गया था। फिर वो फायर करने वालों को एक तरफ धकेलकर तेजी से आगे बढ़ा। चट्टान के सिरे पर आकर उसने नीचे देखा। उसे इमरान की टांगें दिखाई दी। बकिया जिस्म एक बड़े से पत्थर की ओट में था। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। फिर जैसे ही वो पत्थर पर हाथ टेक कर इमरान की लाश पर झुका, लाश ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली। हमला आवर ने बड़ा जोर मारा मगर उसकी गर्दन इमरान की गिरफ्तों से न निकल सकी। अब इमरान उठकर बैठ गया। ऊपर दूसरे हमला आवर भी चट्टान के सिरे पर आ गए थे। खबरदार, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा, ऊपर से किसी ने चीख कर कहा। इमरान के शिकार पर करीब करीब गश्ती सी तारी हो गई थी, लिहाजा उसने यही मुनासिब समझा कि अब इसे अपनी ढाल ही बना ले। मार दो गोली, इमरान ने कहा, मगर शर्त यह है कि गोली इसका सीना छेदती हुई मेरे कलेजे के पार हो जाए, या फिर अपने दोनों रिवॉल्वर यहाँ मेरे पास फेंक दो, वरना मैं इसे जन्नत की तरफ रवाना कर दूंगा।
اس کی گرفتوں میں جکڑے ہوئے نقاب پوش کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اوپر سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے پھر ہانک لگائی، تو میں ختم کرتا ہوں قصہ۔ ٹھہرو، اوپر سے آواز آئی۔ کتنی دیر ٹھہروں؟ میں نے ایسا واہیات بزنس آج تک نہیں کیا۔ بھائی اس ہاتھ دے، اس ہاتھ لے، مار دو گولی، پرواہ نہ کرو، کسی دوسرے نے کہا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور وہ سب بوکھلا گئے، کیونکہ سامنے والی چٹان سے کسی نے 2 فائر ان پر کیے تھے۔ انہوں نے بھی ایک بڑے پتھر کی آڑ لے لی اور سامنے والی چٹانوں پر فائر کرنے لگے۔ عمران نے بے ہوش آدمی کو تو وہیں چھوڑا اور خود ایک دوسرے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا جو دونوں طرف کے مورچوں کی زد سے باہر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر دوسری طرف سے فائر کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کیا کوٹھی تک اس ہنگامے کی خبر پہنچ گئی؟ پھر اسے بارتوش کا خیال آیا جسے وہ اوپر ہی چھوڑ آیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہی۔ عمران بدستور پتھر کی اوٹ میں چھپا رہا۔ اگر وہ ذرا بھی سر ابھارتا تو کسی طرف کی گولی اس کے سر کے پرخچے اڑا دیتی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی فاؤنٹین پین دبا ہوا تھا، لیکن اس میں نب کی بجائے ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ عمران نے جیب سے اس کا ڈھکن نکال کر اس پر فٹ کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال دیا۔ اچانک فائر کی آوازیں بند ہو گئی۔ شاید 3-4 منٹوں تک سناٹا رہا۔ پھر سامنے سے ایک فائر ہوا، لیکن نقاب پوشی کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2-3 فائر ہوا، مگر نقاب پوشی کی طرف خاموشی ہی رہی۔ عمران ریگتا ہوا پتھر کی اوٹ سے نکلا اور پھر اس طرف بڑھا جہاں اس نے بے ہوش نقاب پوش کو چھوڑا تھا، مگر وہ اب وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ آنے والا انسپکٹر خالد تھا۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ خالد نے آتے ہی پوچھا۔ پھر وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ آئی تو ہے، عمران نے بسور کر کہا۔ کہاں؟ جواب میں عمران نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہاں، کیونکہ مقابلہ چند پردہ نشین خواتین سے تھا۔ خالد ہنستا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اوپر انہیں بے ہوش بارتوش کے علاوہ اور کوئی نہ دکھائی دیا۔ قریب ہی ریوالور کے بہت سے خالی کارتوش پڑے ہوئے تھے۔ خالد چٹانیں پھلانگتا ہوا کافی دور نکل گیا تھا۔ عمران بارتوش پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ اتنی لمبی بے ہوشی پیارے بارتوش، عمران بڑبڑایا اور اس کے قریب ہی اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کی لاش پر بیان کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی ہو۔ خالد ہانپتا ہوا واپس لوٹ آیا۔ بھاگ گئے، اس نے عمران کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کس بات سے؟ عمران نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ اسی سے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہے۔ اوہ، میں نے تو بتایا نا کہ چند خواتین۔ عمران صاحب، خالد احتجاجاً ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ قانون سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کیجیے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھے۔ یار، عقل پر ناخن مارو، جو کچھ بھی محاورہ ہو۔ عمران بیزاری سے بولا، اگر میں انہیں جانتا ہی ہوتا تو پردہ نشین بن کر کیوں آتے؟ واہ، خوب اچھا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ خالد کسی سوچ میں پڑ گیا۔ تم یہاں تک پہنچے کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کی تلاش میں کوٹھی کی طرف گیا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ آپ ادھر آئے ہیں۔ یہاں آیا تو یہ معاملہ درپیش آیا، مجبوراً مجھے بھی گولیاں چلانی پڑی۔ شکریہ، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ خالد اسے گھورنے لگا۔ کوٹھی یہاں سے بہت فاصلے پر نہیں ہے کہ وہاں تک فائروں کی آوازیں نہ پہنچی ہوگی؟ ضرور پہنچی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی ادھر نہ آیا۔ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ ہے تو، خالد بولا اور اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بارتوش نے 2-3 بار جنبش کی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے آنکھیں ملنی شروع کر دی، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ، وہ عمران کی طرف دیکھ کر ہقلایا۔ وہ لوگ ساری بوٹیاں کھود کر لے گئے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ بارتوش سہارے کے لیے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھے لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ خالد نے پوچھا۔ انہیں بوٹی ہو گیا تھا، عمران بولا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر عمران اپنے نتنے اس طرح سکوڑنے لگا جیسے کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اچانک چلتے چلتے رک کر خالد کی طرف مڑا۔ کیا آپ بھی کسی قسم کی بو محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، محسوس تو کر رہا ہوں، کچھ میٹھی میٹھی سی بو، غالباً یہ سڑے ہوئے شہتوتوں کی بو ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ کوٹھی کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا، پھر پچھلے دروازے میں داخل ہوتے ہی دوبارہ اچھل کر باہر آ گیا۔ اتنے میں خالد اور بارتوش بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ خالد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ نہیں، اندر مت جاؤ، وہاں سینتھیلک گیس بھری ہوئی ہے، یہ میٹھی میٹھی سی بو اسی کی ہے۔
سینتھیلک گیس؟ خالد بڑبڑایا، یہ ہے کیا بلا؟ ذہن کو وقتی طور پر معطل کر دینے والی گیس۔ میرا خیال ہے کہ اندر کوئی بھی ہوش میں نہ ہوگا، عمران بولا۔ دفتن انہوں نے ایک چیخ سنی اور ساتھ ہی کرنل ڈکسن عمارت کے عقبی دروازے سے اچھل کر نیچے آ رہا۔ وہ بڑے کرب کے عالم میں اپنے ہاتھ پیر پٹک رہا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ خالد نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن عمران جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، اس کا وقت تو نہیں، ہمیں اندر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے ان میں سے کوئی مر ہی جائے۔ پھر اس نے بارتوس کو وہیں ٹھہرنے کو کہا اور خالد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بے تحاشا دوڑنے لگا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر کوٹھی کے بیرونی برآمدے میں آئے۔ یہاں بو اور زیادہ تیز تھی۔ عمران نے اپنی ناک دبائی اور تیر کی طرح اندر گھستا چلا گیا۔ خالد نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ پلٹنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے عمران کو دیکھا جو کسی کو پیٹھ پر لادے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ خالد ایک طرف ہٹ گیا اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ باہر ہی چلا گیا۔ عمران نے بے ہوش عارف کو باہر باغ میں ڈالتے ہوئے کہا، یار ہمت کرو، ان سب کی زندگیاں خطرے میں ہے، کیا تم 10-5 منٹ تو سانس نہیں روک سکتے؟ پھر کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو کوٹھی سے باہر نکالا، مگر صوفیہ ان میں نہیں تھی۔ عمران نے پوری کوٹھی کا چکر لگا ڈالا، لیکن صوفیہ کہیں نہ ملی۔ انہیں ہوش میں لانے اور کوٹھی کی فضا صاف ہونے میں قریب 2 گھنٹے لگ گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہ بتائی، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سب کیوں اور کس طرح ہوا۔ عمران صاحب، خالد بڑے غصے میں بولا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ یہ واقعہ ایسا پیچیدہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ سمجھ ہی نہ سکوں۔ آخر کرنل کی صاحبزادی کہاں غائب ہو گئی؟ اگر تم سمجھ گئے ہو تو مجھے بھی بتا دو، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ عمران نے خلاف توقع بڑے خشک لہجے میں کہا۔ یا تو یہ خود صاحبزادی ہی کی حرکت ہے یا پھر کسی اور کی، جو اس طرح انہیں اٹھا لے گیا۔ خالد بولا، اسے شپٹن لے گیا ہے۔ عمران نے کہا، تو آخر اب تک وقت تو برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالد جھنجھلا گیا۔ وقتوں کی بربادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ جب میں نے شپٹن کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے لا علمی ظاہر کی تھی، پھر آپ نے اس سلسلے میں اس کا نام کیوں لیا؟ تو پھر کیا شہنشاہ باؤڈائی کا نام لیتا؟ دیکھیے، آپ ایسی صورت میں بھی معاملات کو الجھانے سے باز نہیں آ رہے۔ یار میں ہوں کون؟ عمران گردن جھٹک کر بولا، تم سرکاری آدمی ہو، اس سلسلے میں ہم لوگوں کے بیانات نوٹ کرو، کچھ تسلی دلاسے کو راہ دو۔ مجھ پر چند پردہ نشین خواتین نے حملہ کیا تھا، اس کا حال پرملال بھی لکھو، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو اپنے ساتھ آفس لے چلنا چاہتا ہوں۔ خالد بولا، دیکھو دوستو، میں وقت برباد کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے کسی سخت اقدام پر مجبور نہ کیجیے۔ خالد کا لہجہ کچھ تیز ہو گیا۔ اچھا یہ بات ہے، عمران تنزیہ انداز میں بولا، کیا کر لیں گے جناب؟ کیا اس کوٹھی کے کسی فرد نے آپ سے مدد طلب کی ہے؟ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے ہوتے ہی کون ہیں؟ دوسرے لوگ صوفوں پر خاموش بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ اظہار خیال کے لیے زبان ہلا سکتا۔ ان کی حالت بالکل غیر متعلق تماشائیوں کی سی تھی۔ انسپکٹر خالد نے ان پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور عمران سے بولا، عمران صاحب، مجھے محض کیپٹن فیاض کا خیال ہے، ورنہ۔ اچانک بارتوس نے مداخلت کی۔ اس نے انگریزی میں کہا، لڑکی کے لیے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یقیناً یہ انہی بدماشوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ ہاں مائی ڈیئر مسٹر خالد، عمران سر ہلا کر بولا، فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صوفیہ کہاں گئی۔ خالد کچھ نہ بولا۔ عمران کمرے سے برآمدے میں آ گیا۔ خالد نے بھی اس کی تقلید کی۔ کسی غیر آباد جگہ پر مقام تعمیر کرنا بہت برا ہے، بارتوس نے کہا، جو دروازے میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک عمران برآمدے سے اتر کر ایک طرف چلنے لگا، پھر وہ خودرو گلاب کی جھاڑیوں کے پاس رک کر جھکا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا زنانہ سینڈل تھا جس نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ خالد اور بارتوس بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ اوہ، یہ تو لڑکی ہی کا معلوم ہوتا ہے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس کی نظر سینڈل سے ہٹ کر کسی دوسری چیز پر جم گئی۔ پھر وہ دفتن خالد کی طرف مڑا۔ تم تو سونا نگری کے چپے چپے سے واقف ہوں گے؟ اس نے خالد سے پوچھا۔ نہ صرف وہ سونا نگری بلکہ مضافات پر بھی میری نظر ہے، خالد نے کہا، لیکن اس کا لہجہ خوشگوار نہیں تھا۔ کیا یہاں کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جہاں کی مٹی سرخ رنگ کی ہو؟ خالد سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عمران نے زمین سے سرخ چکنی مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا جس میں خفیف سے نمی بھی موجود تھی۔
میرا خیال ہے اس نے کہا یہ مٹی کسی جوتے کے سوئل اور ایڑی کی درمیانی جگہ میں چپکی ہوئی تھی اور یہاں کم از کم 2 میل کے گھیرے میں نے کہیں نرم و زمین نہیں دیکھی۔ اسے دیکھو، اس میں ابھی نمی باقی ہے۔ خالد نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، پلٹن پڑاؤ کے علاقے میں ایک جگہ ایسی نرم زمین ملتی ہے، وہاں دراصل ایک چھوٹی سی ندی بھی ہے، اس کے کنارے کی زمین، اس کی مٹی میں ہمیشہ نمی موجود رہتی ہے۔ کیا وہ کوئی غیر آباد جگہ ہے؟ غیر آباد نہیں کہہ سکتے، کم آباد ضرور ہے، وہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ آباد ہیں۔ کیا تم مجھے اپنی موٹر سائیکل پر وہاں لے چلو گے؟ ہو سکتا ہے، خالد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا تو ٹھہرو، عمران نے کہا اور کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ اس نے انور کو مخاطب کیا جو ایک صوفے پر پڑا افیونوں کی طرح اونگ رہا تھا۔ سنو، میں صوفیہ کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اگر اپنی جگہ سے ہل نہ سکو تو پولیس کو فون پر اس واقعے کی اطلاع دے دینا۔ لیکن آخر یہ نوکر کہاں مر گئے؟ باہر ہے، انور نے کمزور آواز میں کہا۔ صبح ہی وہ شہر گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کرنل زرگام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے نوکروں کو آدھے دن کی چھٹی دیتا تھا۔ عمران چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس کمرے میں چلا آیا جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے سوٹ کیس سے کچھ چیزیں نکالی اور انہیں جیبوں میں ٹھوستا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیلو دوستو، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل RM Voice 2647۔ عمران سیریز بائی ابن صفی، چٹانوں میں فائر۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چٹانوں میں فائر، کتاب نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 2۔ آسمان میں صبح ہی صبح سفید بادل تیرتے پھر رہے تھے اور اس وقت تو سورج کی ایک کرن بھی بادلوں کے کسی رکنے سے نہیں جھانک رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ انسپکٹر خالد کی موٹر سائیکل پلٹن پڑاؤ کی طرف جا رہی تھی۔ عمران کیریئر پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ خد و خال کی حماقت انگیز سادگی غائب ہو چکی تھی۔ پلٹن پڑاؤ کے قریب پہنچتے پہنچتے ترشا شروع ہو گیا تھا۔ خالد نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی۔ آخر ہم وہاں جا کر انہیں ڈھونڈیں گے کس طرح؟ خالد نے عمران سے پوچھا۔ اخا، یہ ایک CID انسپکٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ عمران صاحب، اس موقع پر مجھے آپ سے سنجیدگی کی امید ہے۔ کسی نہ کسی نے ضرور کہا ہوگا کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ ویسے اس علاقے میں کوئی ایسا ہوٹل بھی ہے جس میں نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہو؟ اگر ایسا کوئی ہوٹل ہو تو مجھے وہاں لے چلو۔ انسپکٹر خالد نے موٹر سائیکل ایک پتلی سی سڑک پر موڑ دی، لیکن دفتن عمران نے اسے رکنے کو کہا۔ خالد نے بڑی عجلت سے موٹر سائیکل روکی کیونکہ عمران کے لہجے میں اسے گھبراہٹ کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑی پرفضا جگہ تھی۔ سڑک کے دونوں طرف مستہ زمین تھی اور وہاں پھولوں کے باغات نظر آ رہے تھے۔ پلٹن پڑاؤ کے اس حصے کا شمار تفریح گاہوں میں ہوتا تھا۔ خالد نے موٹر سائیکل روک کر اپنے پیر سڑک پر ٹکا دیے۔ یکایک اس نے مشین بھی بند کر دی اور پھر وہ یہ بھول گیا کہ موٹر سائیکل عمران نے رکوائی تھی۔ اس نے داہنی طرف کے ایک باغ میں ایک لڑکی دیکھ لی تھی جو اسے متوجہ کرنے کے لیے رومال ہلا رہی تھی۔ خالد موٹر سائیکل سے اترتا ہوا بولا، عمران صاحب ذرا ٹھہریے، کیا وہ تمہاری شناسا ہے؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، خالد ہنستا ہوا بولا۔ بہت اچھا، تم جا سکتے ہو، مگر موٹر سائیکل یہاں تنہا رہ جائے گی، عمران نے کہا اور بائیں طرف کے باغات میں نظر دوڑاتا ہوا بولا۔ میں ادھر جاؤں گا، ادھر میری ممدوحہ، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اسے جس سے محبت کی جاتی ہے؟ محبوبہ، ادھر میری محبوبہ۔ اچھا تو میں چلا، عمران موٹر سائیکل کے کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ بائیں طرف کے ایک باغ میں اسے چند ایسی شکلیں دکھائی دی تھی جنہوں نے اچانک اس کے ذہن میں اس رات کی یاد تازہ کر دی جب صوفیہ کو اورنج اسکواش میں کوئی نشہ آور دوا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو اس نے بخوبی پہچان لیا، یہ وہی تھا جس کی ٹکر ہوٹل کے ویٹر سے ہوئی تھی۔ 2 آدمیوں کے متعلق اسے شبہ تھا، لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں اس سب انسپکٹر کے ساتھی تھے یا نہیں جس نے سنسان سڑک پر ان کی کار رکوا کر کسی بے ہوش لڑکی کا مطالبہ کیا تھا۔ عمران انہیں دیکھتا رہا، وہ 4 تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ عمران نے باغ کے رکھوالے سے خوبانیوں اور سیبوں کی پیداوار کے متعلق گفتگو کی۔ صوفیہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرہ اعلیٰ پیمانے پر آراستہ تھا اور وہ ایک آرام دہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس پر دوبارہ غنودگی طاری ہو گئی اور پھر دوسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو دیوار سے لگا ہوا کلاک 8 بجا رہا تھا اور سرہانے رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔
इस मर्तबा वो पहली ही कोशिश में उठ बैठी। थोड़ी देर सर पकड़े बैठी रही, फिर खड़ी हो गई, लेकिन उस शिद्दत से चक्कर आया कि उसे संभलने के लिए मेज को कोना पकड़ना पड़ा। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद फरमा रहे हैं, उसने बड़े अदब से कहा। क्या डैडी? सूफिया ने मुतहय्याराना लहजे में पूछा। जी हाँ। नकाहत के बावजूद भी सूफिया की रफ्तार तेज हो गई और उस आदमी के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महज उसकी वजह से जल्दी जल्दी कदम उठा रहा हो। वो कई राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े कमरे में आए और फिर वहाँ सूफिया ने जो कुछ भी देखा वो उसे नीम जां कर देने के लिए काफ़ी था। उसने कर्नल जरगाम को देखा जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके गिर्द दो चार आदमी खड़े उसे कहर आलूद नजरों से घूर रहे थे। तुम दफतन कर्नल चीख पड़ा। साथ ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल भी ना सका। बंदिश बहुत मजबूत थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक एक भारी जबड़े वाला आदमी बोला, कर्नल तुम ली यूका से टकराने की कोशिश कर रहे हो। ली यूका, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कर्नल कुछ न बोला। उसकी आंखें सूफिया के चेहरे से हटकर नीचे झुक गई थी। भारी जबड़े वाला फिर बोला, अगर तुमने कागजात वापस न किए तो तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की की बोटियां काटी जाएगी, एक एक बोटी। क्या तुम उसके तड़पने का मंजर देख सकोगे? नहीं। कर्नल बेसाख्ता चीख पड़ा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट आई थी। सूफिया खड़ी कांपती रही। उसका सर दोबारा चकराने लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे की रोशनी पर गुबार की तहत चली जा रही हो। और फिर उस आदमी ने जो उसके साथ आया था आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वो फिर बेहोश हो चुकी थी। इसे आराम कुर्सी में डाल दो, भारी जबड़े वाले ने कहा। फिर कर्नल से बोला, अगर तुम्हें अब भी होश ना आए तो इसे तुम्हारी बदबख्ती ही समझना चाहिए। कर्नल उसे चंद लम्हे घूरता रहा, फिर अपनी ऊपरी होंठ भींच कर बोला, उड़ा दो इसकी बोटियां। मैं कर्नल जरगाम हूँ, समझे? तुम्हें कागजात का शायद तक नसीब नहीं होगा। भारी जबड़े वाले ने कहा लगाया। कर्नल तुम ली यूका की कुव्वतों से वाकिफ होने के बावजूद बच्चों की सी बातें कर रहे हो। उसने कहा, ली यूका की कुव्वत ने तुम्हें कहाँ से खोद निकाला है? वैसे तुम ऐसी जगह पर छुपे थे जहाँ फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते थे। वो ली यूका ही की कुव्वत थी जो दिन दहाड़े तुम्हारी लड़की को यहाँ उठा लाई। मैं कहता हूँ आखिर वो कागजात तुम्हारे किस काम के हैं? यकीन जानो तुम उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। वैसे तुम अक्लमंद ज़रूर हो कि तुमने अभी तक वो कागजात पुलिस के हवाले नहीं किए। मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो। कर्नल गुर्राया। अच्छा। भारी जबड़े वाले ने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, उस लड़की के पैर का अंगूठा काट दो। उस आदमी ने मेज पर से एक चमकदार कुल्हाड़ी उठाई और बेहोश सूफिया की तरफ बढ़ा। ठहरो। अचानक एक गरजदार आवाज सुनाई दी। ली यूका आ गया। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ और सामने वाली दीवार पर आंखों को खैरा कर देने वाली चमक दिखाई दी और सारा कमरा धुएं से भर गया। सफेद रंग का गहरा धुआं जिसमें एक बालिश्तों के फासले की चीज भी नहीं नजर आ रही थी। धड़ाधड़ फर्नीचर उलटने लगा। कर्नल जरगाम की भी कुर्सी उलट गई, लेकिन उसे इतना होश था कि उसने अपना सर फर्श उसे न लगने दिया। कमरे के दूसरे लोग नींद से चौंके हुए कुत्तों की तरह शोर मचा रहे थे। अचानक कर्नल कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। कोई उसका हाथ पकड़े हुए उसे एक तरफ खींच रहा था। कर्नल धुएं की घुटन की वजह से कुछ इस दर्जा बदहवास हुआ कि वो उस नामालूम आदमी के साथ खींचता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को ताज़ा हवा में महसूस किया। उसके सर पर खुला हुआ और तारों भरा आसमान था। उसने अंधेरों में उस आदमी को पहचानने की कोशिश की जो उसका हाथ पकड़े हुए तेजी से नशीब में उतर रहा था। उसने अपने कांधे पर किसी को लाद रखा था। उसके बावजूद भी उसके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। तुम कौन हो? कर्नल ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। अली इमरान, MSc PhD जवाब मिला। इमरान? चुप चुप, चले आइए। वो जल्दी से चट्टानों में एक महफूज जगह पर पहुंच गए। ये चट्टानें कुछ इस किस्म की थी कि उनमें घंटों तलाश करने वाले को चक्कर दिए जा सकते थे। इमरान ने बेहोश सूफिया को कांधे से उतारकर एक पत्थर पर लिटा दिया। क्यों, क्या है? कर्नल ने पूछा। जरा एक च्युइंगम खाऊंगा, इमरान ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। अजीब आदमी हो। अरे वो इमारत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कर्नल घबराए हुए लहजे में बोला। इसीलिए तो मैं रुक गया हूँ। लगे हाथों ये तमाशा भी देख लूँ। क्या यहाँ से फायर स्टेशन नजदीक है? क्या वहाँ आग लग गई है? कर्नल ने पूछा। जी नहीं, ख्वामोखा बात का बतंगड़ बनेगा। वो तो सिर्फ धुएं का एक मामूली सा बम था। जरा देखिएगा धुएं का बादल। कर्नल ने इमारत की तरफ नजर डाली। उसके बालाई हिस्से पर धुएं का कसीफ सा बादल मंडला रहा था।
क्या वो बम तुमने? अरे तौबा, लाहौल वाला। इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला, मैं तो उसे टूथपेस्टों का ट्यूब समझे हुए था, मगर मुझे उन बेचारों पर तरस आता है क्योंकि इमारत से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद है। मुझे पिछली रात ख्वाब में बशारत हुई थी कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त तो ज़रूर आएगा, वगैरह वगैरह। इमरान, खुदा की कसम तुम हीरे हो, कर्नल दबे हुए जोश के साथ बोला। ओ ऐसा ना कहिए वरना कस्टम वाले ड्यूटी वसूल कर लेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन आप यहाँ कैसे? आप हंसे। मैं ऐसी जगह छुपा था इमरान कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ताउन ज़दा चूहे की तरह बाहर निकाल लिया। गैस? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं एक गार में था, उन्होंने बाहर से गैस डालकर मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सूफिया यहाँ कैसे पहुंची? ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला और शायद दूर की कोई आवाज़ सुनने लगा। फिर उसने जल्दी से कहा, इसके मुतालिक फिर कभी बताऊंगा, उठिए, गाड़ियाँ आ गई है। उसने फिर सूफिया को उठाना चाहा, लेकिन कर्नल ने रोक दिया। वो उसे गोद में उठाकर इमरान के पीछे चलने लगा। उतराई बहुत मखदूश थी, लेकिन फिर भी वो संभल संभल कर नीचे उतरते रहे। फिर उन्हीं पतली सी बल खाती हुई सड़क नजर आई। मतला अबर आलूद न होने की बिना पर तारों की छांव में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। अचानक नीचे से सुर्ख रंग की रोशनी की एक शुआ आकर चट्टानों में फैल गई। कर्नल के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। ओह, फिक्र न कीजिए, पुलिस है, इमरान ने कहा। फिर जल्द ही 5-6 आदमी उनकी मदद के लिए ऊपर चढ़ आए। उनमें इंस्पेक्टर खालिद भी था। इस इमारत में तो आग लग गई है, उसने इमरान से कहा। उन लोगों को भिजवाने का इंतजाम करो, इमरान बोला, और तुम मेरे साथ आओ, सिर्फ 10 आदमी काफी होगी। फिर उसने कर्नल से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए इस वक्त तो पुलिस को कोई बयान न दीजिएगा। क्या मतलब? खालिद भिन्ना कर बोला। कुछ नहीं प्यारे, तुम मेरे साथ आओ, आदमियों को भी लाओ, सब वहीं मौजूद है, खालिद बोला। कर्नल और सूफिया नीचे पहुंचाए जा चुके थे। इमरान खालिद के साथ फिर उस इमारत की तरफ बढ़ा जिसकी खिड़कियों से गहरा धुआं निकलकर फिजा में बल खा रहा था। इमारत के गिर्द काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। खालिद के आदमी जल्द ही आ मिले और इमरान उन्हें साथ लेकर अंदर घुसता चला गया। बाहर के सारे दरवाजे उसने पहले ही बंद कर दिए थे, इसलिए इमारत के लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और बाहर वालों को अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इमारत में कदम रख सकते। इमारत में कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां अभी तक धुआं गहरा नहीं हुआ था। ऐसे कमरों में से एक में उन्हें 5 आदमी मिल गए। वो सब पसीने में नहाए हुए बुरी तरह हाँप रहे थे। क्या बात है? इमरान ने पहुंचते ही ललकारा। उसे देखकर उन सब की हालत और ज्यादा अबतर हो गई। बोलते क्यों नहीं? इमरान फिर गरजा। उनमें से कोई कुछ न बोला। इमरान ने खालिद से कहा, ये शिफ्टन के आदमी है, धुएं के बम बना रहे थे, एक बम फट गया। बकवास है, भारी जबड़े वाले ने चीख कर कहा। खैर परवाह नहीं, खालिद गर्दन झटक कर बोला, मैं तुम्हें हब से भेजा के इल्जाम में हिरासत में लेता हूँ। ये भी एक फजूल सी बात होगी। भारी जबड़े वाला मुस्कुरा कर बोला, हमने किसी को भी हब से भेजा में नहीं रखा। हाँ खालिद साहब, इमरान हिमाकत आमेज अंदाज में दीदे फिरा कर बोला, इससे काम नहीं चलेगा। हब से भेजा का सबूत तो शायद यहाँ से उड़ चुका है। नहीं नहीं, ये लोग बम बना रहे थे, हथकड़ियाँ लगा दो, खालिद ने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर कहा। देखो मुसीबत में फंस जाओगे तुम लोग, भारी जबड़े वाला झुक कर बोला। फिक्र ना करो, खालिद ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। चुपचाप हथकड़ियाँ लगवा लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जरा फौजी किस्म का आदमी हूँ। उन सब के हथकड़ियाँ लग गई। जब वो पुलिस की गाड़ी में बिठाए जा चुके तो खालिद ने इमरान से कहा, अब बताइए क्या चार्ज लगाया जाए इनके खिलाफ? बम साजी पूर्व जवार के लोगों ने धमाका जरूर सुना होगा। 10-12 शेर गंधक और 2-1 जार तेजाब के इमारत से बरामद कर लो, समझे, बस इतना ही काफ़ी है। और वो शिफ्टन वाला मामला? खालिद ने पूछा। फिलहाल तुम्हारे फरिश्ते भी उसके लिए सबूत नहीं मुहैया कर सकते। अच्छा मैं चला, कम से कम उनकी जमानत तो होने ही न देना। दूसरी सुबह कर्नल जरगाम की कोठी के कंपाउंड में महकमा सुराग रसानी के डीएस की कार खड़ी दिखाई दी और वो अंदर कर्नल का बयान ले रहा था। इमरान ने रात ही कर्नल को अच्छी तरह पक्का कर लिया था और उस वक्त तो कर्नल ने वही सब कुछ दोहरा दिया जो उसे इमरान ने बताया था। उसने डीएस को बताया कि उसे भी पुरअसरार शिफ्टन का खत मौसूल हुआ था और वो महज उसी के खौफ से रूपोश हो गया था। फिर उसने डीएस की जरह का जवाब देते हुए बताया कि वो इससे कबल भी एक बार शिफ्टन का शिकार हो चुका है और इस मौके पर उसे 50,000 रुपयों से हाथ धोने पड़े थे, लेकिन उसे आज तक ये ना मालूम हो सका कि शिफ्टन किसी तन्हा फर्द का नाम है या किसी गिरोह का।
बहरहाल कर्नल ने ली योका और उसके मामलात की हवा भी नहीं लगने दी। पिछली रात के वाक़यात के मुतालिक उसने बयान दिया कि शिफ्टन के आदमी उस पर और उसकी लड़की पर तशद्दुद करके 1 लाख रुपये का मुतालबा कर रहे थे कि अचानक इमारत में एक धमाका हुआ। शिफ्टन के आदमी बदहवास हुए, इस तरह उन्हें निकल आने का मौका मिल गया और चूंकि उसका सेक्रेटरी इमरान पहले ही से सूफिया की तलाश में उधर का चक्कर काट रहा था, इसलिए उसने फौरन ही उसकी मदद की। पता नहीं डीएस इस बयान से मुतमईन भी हुआ या नहीं। बहरहाल फिर वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं ठहरा। सूफिया अभी तक खौफजदा थी। उसने इमरान से पूछा, इमरान साहब अब क्या होगा? अब गाना नाचना सभी कुछ होगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इमरान ने कहा, क्या आपने सचमुच बम फेंका था? अरे तौबा तौबा। इमरान अपना मुंह पीट कर बोला, ऐसी बातें ज़बान से न निकालिए वरना मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। सूफिया फिर कुछ कहने ही वाली थी कि कर्नल ने अपने कमरे से इमरान को आवाज़ दी। इमरान सूफिया को वहीं छोड़कर कर्नल के कमरे में चला गया। कर्नल तन्हा था। उसने इमरान के दाखिल होते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर देखो, कर्नल ने मेज़ की तरफ इशारा किया जिस पर एक बड़ा सा खंजर पड़ा हुआ था। गालिबन ली युका की तरफ से धमकी। इमरान मुस्कुरा कर बोला, खुदा की कसम तुम बड़े ज़हीन हो। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, ली युका की तरफ से एक खुला खत और वो खंजर इस कमरे में। मुझे हैरत है कि उन्हें कौन लाया। इमरान ने आगे बढ़कर खत मेज से उठाया। खत के मजमून के नीचे ली युका तहरीर था। इमरान बुलंद आवाज में खत पढ़ने लगा। कर्नल जरगाम, तुम्हें सिर्फ एक मौका और दिया जाता है, अब भी सोच लो, वरना तुम्हारा एक भतीजा कल शाम तक कत्ल कर दिया जाएगा। खुआ तुम उसे कहीं छुपा दो, उस पर भी तुम्हें होश ना आया तो फिर अपनी लड़की की लाश देखोगे। अगर तुम कागजात वापस करने पर तैयार हो तो आज शाम को 5 बजे एक गैस भरा हुआ सुर्ख रंग का गुब्बारा अपनी कोठी के कंपाउंड से उड़ा देना। खत्म करके इमरान कर्नल की तरफ देखने लगा। कर्नल डिक्सन मुझसे सही वाकया सुनना चाहता है, कर्नल ने कहा। उसे शिफ्टन वाली दास्तान पर यकीन नहीं आया। समझ में नहीं आता कि शिफ्टन कौन है और कहां से आ टपका। शिफ्टन, इमरान मुस्कुराकर बोला, कुछ भी नहीं है। उसे ली युका की महज एक मामूली सी चाल कह लीजिए। उसने यह हरकत सिर्फ इसलिए की है कि आप पुलिस की मदद न हासिल कर सके। जरा इस तरह सोचिए, शहर के सारे सरबर आवर्दा लोग पुलिस से किसी शिफ्टन की शिकायत करते हैं। अचानक आप भी पुलिस की मदद तलब करते हैं और आप ली युका की दास्तान सुनाते हैं। नतीजा जाहिर है, पुलिस शिफ्टन और ली युका दोनों को बकवास समझेगी। उससे आप मदद की बजाय यही जवाब पाएंगे कि शहर के किसी शरीर आदमी ने लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा ढोंग रचा है। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, कर्नल कुछ सोचता हुआ बोला, मगर अब मेरी अक्ल जवाब दे रही है। समझ में नहीं आता कि डिक्सन से क्या कहूँ। हम दोनों साल तक हम निवाला हम प्याला रहे हैं। हमारे दरमियान में कभी कोई राज नहीं रहा। मेरा ख्याल है अब आप सब कुछ उसे बता दीजिए और हम सब एक जगह पर बैठकर आपस में मशवरा करें। घर भर को इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या होगा? हो सकता है कि हम में से कोई एक माकूल तदबीर सोच सके। फिर सोचता हूँ कि क्यों ना वो कागजात पुलिस के हवाले कर दूँ। कर्नल अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला, इस सूरत में आप ली युका के इंतकाम से न बच सकेंगे। यही सोच कर तो रह जाता हूँ, कर्नल ने कहा। लेकिन इमरान बेटे, यकीन है कि कागजात वापस कर देने के बाद भी मैं न बच सकूंगा। ना सिर्फ आप, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, बल्कि वो लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे जो इस वक्त तो आपका साथ दे रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूं वो कीजिएगा, इमरान ने पूछा। करूंगा तो बस आप खामोशी इख्तियार कीजिए। मैं नौकरों के अलावा घर के सारे अफराद को यकजा करके उनसे मशवरा करूंगा। वैसे अगर उस दौरान में अगर आप चाहे तो वो फिल्मी गीत गा सकते हैं। क्या बोल थे उसके? हाँ, दिल ले के चले तो नहीं जाओगे हो राजा जी, हो राजा जी। क्या बेहूदगी है, कर्नल ने झिल्ला कर कहा, फिर यक हंसने लगा। उसी दिन 5 बजे शाम को सुर्ख रंग का गैस भरा गुब्बारा कर्नल की कोठी के कंपाउंड से फिजा में बुलंद हो रहा था। कंपाउंड में सभी लोग मौजूद थे और इमरान तालियां बजा बजा कर बच्चों की तरह हंस रहा था। कर्नल के मेहमानों ने उसकी इस हरकत को अच्छी नजरों से नहीं देखा, क्योंकि उन सब के चेहरे उतरे हुए थे। कर्नल ने आज दोपहर को उन सब के सामने ली युका की दास्तान दोहरा दी थी। उस पर सब ने यही राय दी थी कि उस खतरनाक आदमी के कागजात वापस कर दिए जाए। कर्नल डिक्सन पहले भी ली युका का नाम सुन चुका था। यूरोप वालों के लिए ये नाम नया नहीं था, क्योंकि ली युका की तिजारत बर्र अजीम में आम थी और ये तिजारत 100% गैर कानूनी थी। मगर फिर भी आज तक कोई ली युका पर हाथ नहीं डाल सका था। कर्नल डिक्सन और बारतूस ली युका का नाम सुनते ही सफेद पड़ गए थे।
رات کے کھانے کے وقت سے پہلے ہی لی یوکا کی طرف سے جواب آ گیا، بالکل اسی پر اسرار طریقے سے جیسے صبح والا پیغام موصول ہوا تھا۔ عارف نے ایک دروازے کی چوکھٹ میں ایک خنجر پیوست تو دیکھا جس کی نوک کاغذ کے ایک ٹکڑے کو چھیدتی ہوئی چوکھٹ میں گھس گئی تھی۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا دراصل لی یوکا کا خط تھا، جس میں کرنل کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ دوسرے دن ٹھیک 9 بجے ان کاغذات کو دیوگڑی والی مشہور شیعہ چٹان کے کسی رکنے میں خود رکھ دے یا کسی سے رکھوا دے۔ لی یوکا کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر کرنل کو کسی قسم کا خوف محسوس ہو تو اپنے ساتھ جتنے آدمی بھی لانا چاہے لا سکتا ہے، البتہ فریب دہی کی صورت میں اسے کسی طرح بھی معاف نہ کیا جا سکے گا۔ کھانے کی میز پر اس خط کے سلسلے میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ کیا لی یوکا بھوت ہے؟ کرنل ڈکسن کی لڑکی مارتھا نے کہا۔ آخر یہ خطوط یہاں کیسے آتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لی یوکا کوئی آدمی نہیں بلکہ روح ہے۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، ہو سکتا ہے یقیناً وہ کسی افیونی کی روح ہے جس نے عالم ارواح میں بھی منشیات کی ناجائز تجارت شروع کر دی ہے۔ ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، بارتوش نے کرنل زرغام سے کہا، لیکن بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتا۔ مسٹر بارتوش، عمران بولا، آپ مجھے تو بچہ نہیں سمجھتے، تم شیطان کے بھی دادا ہو۔ بارتوش بے ساختہ مسکرا پڑا۔ شکریہ، میرے پوتے مجھے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کرنل ڈکسن اسے گھورنے لگا۔ وہ اب بھی عمران کو کرنل زرغام کا پرائیویٹ سیکریٹری سمجھتا تھا، لہٰذا اسے ایک چھوٹے آدمی کا بارتوش جیسے معزز مہمان سے بے تکلف ہونا بہت گرا گزرا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ کھانے کے بعد صوفیہ، مارتھا، انور اور عارف اٹھ گئے۔ کرنل زرغام بڑی بے چینی سے بارتوش کے مشورے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، بارتوش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بظاہر مجھ سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ میں کسی ایسے الجھے ہوئے معاملے میں کوئی مشورہ دے سکوں گا۔ مسٹر بارتوش، کرنل زرغام بے صبری سے ہاتھ اٹھا کر بولے، تکلفات کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھیے۔ بارتوش چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، لی یوکا کا نام میں نے بہت سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی مہموں میں خود بھی حصہ لیتا ہے۔ اس کے متعلق اب تک میں نے جو روایات سنی ہے، اگر وہ سچی ہے تو پھر لی یوکا اس وقت تو سونا گیری میں ہی موجود ہونا چاہیے۔ اچھا، عمران اپنے دیدے پھرانے لگا، اگر وہ یہی ہے تو ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، بارتوش نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، کرنل بولا۔ اگر ہم لی یوکا کو پکڑ سکے تو یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کرنل حقارت آمیز انداز میں ہنس پڑا، لیکن اس ہنسی میں جھنجھلاہٹ کا عنصر زیادہ تھا۔ اس نے کہا، آپ لی یوکا کو پکڑیں گے، اس لی یوکا کو جس کی تحریریں میری میز پر پائی جاتی ہے، یعنی وہ جس وقت چاہے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ بارتوش نے برا سا منہ بنا کر کہا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لی یوکا اس کا کوئی آدمی فوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے؟ نہیں ڈیئر کرنل، میرا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد لی یوکا سے ملا ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے میز پر گھوسا مارتے ہوئے کہا، میرا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کرنل زرغام سانس روکے ہوئے بارتوش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں مسٹر بارتوش سے متفق ہوں، عمران کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا۔ آخر کرنل زرغام گلا صاف کر کے بولا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، بارتوش نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ جب واسطہ لی یوکا سے ہو تو کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے غلطی ہوئی تھی کرنل صاحب، عمران نے کرنل زرغام سے کہا۔ آپ کو مسٹر بارتوش سے پہلے ہی تبادلہ خیال کرنا چاہیے تھا۔ لی یوکا کے متعلق ان کی معلومات بہت وسیع معلوم ہوتی ہے، قطعی وسیع ہے۔ میں لی یوکا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں میری زندگی انتہائی ارذل طبقے میں گزری ہے، جہاں چور، بدماش اور ناجائز تجارت کرنے والے عام تھے۔ زندگی کے اسی دور میں مجھے لی یوکا کے متعلق بہت کچھ سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ کرنل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لی یوکا ان کاغذات کو اپنے آدمیوں کے ذریعے حاصل کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ خود انہیں اس جگہ سے اٹھائے گا جہاں رکھ دیے جائیں گے۔ لی یوکا کا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مگر ان کاغذات میں ہے کیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لی یوکا کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے، کرنل زرغام نے کہا۔ واہ، عمران گردن جھٹک کر بولا، جب آپ چینی اور جاپانی زبانوں سے واقف نہیں ہے تو یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ چینی اور جاپانی زبانیں؟ بارتوش کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ مجھے وہ کاغذات دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کرنل نے نفی میں سر ہلا کر کہا، یہ ناممکن ہے۔ میں انہیں ایک پیکٹ میں رکھ کر سیل کرنے کے بعد لی یوکا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دوں گا۔
آپ انسانیت پر ظلم کریں گے؟ بارتوش پرجوش لہجے میں بولا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو پولیس کی حفاظت میں دے کر کاغذات اس کے حوالے کر دیں۔ مسٹر بارتوش، میں بچہ نہیں ہوں، کرنل نے تلخ لہجے میں کہا۔ کاغذات عرصہ دراز سے میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر مجھے پولیس کی مدد حاصل کرنی ہوتی تو کبھی کا کر چکا ہوتا۔ پھر آخر انہیں اتنے دنوں روکے رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صاف ہے، کرنل ڈکسن پہلی بار بولا۔ زرگام محض اسی بنا پر ابھی تک زندہ ہے کہ وہ کاغذات ابھی تک اس کے قبضے میں ہے۔ اگر لی یوکا کا ہاتھ ان پر پڑ گیا ہوتا تو زرگام ہم میں نہ بیٹھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، بارتوس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن تمہاری اسکیم کیا تھی؟ کرنل زرگام نے بے صبری سے کہا۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، بارتوس نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ لی یوکا بتائی ہوئی جگہ پر تنہا آئے گا، مجھے یقین ہے۔ اگر وہاں کچھ لوگ پہلے ہی سے چھپا دیے جائے تو تجویز معقول ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ لیکن ابھی آپ کہہ چکے ہیں۔ خیر ہٹائیے اسے، مگر بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے گا کون؟ کرنل صاحب پولیس کو اس معاملے میں ڈالنا نہیں چاہتے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ بلی چپ چاپ گلے میں گھنٹی بندھوا ہی لے۔ تو مجھے وہ جگہ دکھاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، بارتوس نے اکڑ کر کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ سرگوشیوں کے سے انداز میں مشورہ کرنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ وہ لوگ اسی وقت چل کر دیوگڑی کی سیاہ چٹان کا جائزہ لے۔ کرنل زرگام ہچکچا رہا تھا، لیکن عمران کی سرگرمی دیکھ کر اسے بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ وہ اب عمران کی حماقتوں پر بھی اعتماد کرنے لگا تھا۔ رات تاریک تھی۔ کرنل زرگام، کرنل ڈکسن، بارتوس اور عمران دشوار گزار راستوں پر چکراتے ہوئے دیوگڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ٹارچیں تھیں جنہیں وہ اکثر روشن کر لیتے تھے۔ ڈکسن، زرگام اور بارتوس مسلح تھے، لیکن عمران کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ بظاہر تو اس کے ہاتھ میں ایئر گن نظر آ رہی تھی، اور ایئر گن ایسی کوئی چیز نہیں جس کی موجودگی میں کسی آدمی کو مسلح کہا جا سکے۔ سیاہ چٹان کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ یہ ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ اندھیرے میں وہ بہت زیادہ مہیب نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی بناوٹ کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ دور سے کسی بہت بڑے اژدہے کا پھیلا ہوا منہ معلوم ہوتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک بارتوش اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ذرا ان غاروں کی طرف دیکھو، ان میں ہزاروں آدمی بیک وقت تو چھپ سکتے ہیں۔ ہمیں ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لی یوکا کے لیے صرف ایک آدمی کافی ہوگا، عمران نے کہا۔ میں آج تک سمجھ ہی نہیں سکا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو، بارتوش جھنجھلا گیا۔ کیا میں نے کسی قسم سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، کرنل ڈکسن نے کہا۔ اچھا، تو آپ ہزاروں آدمی کہاں سے مہیا کریں گے، جبکہ کرنل زرگام پولیس کو بھی درمیان میں نہیں لانا چاہتے؟ پولیس کو درمیان میں لانا پڑے گا، بارتوش بولا۔ ہرگز نہیں، کرنل زرگام نے سختی سے کہا۔ پولیس مجھے یا میرے گھر والوں کو لی یوکا کے انتقام سے نہ بچا سکے گی، تب تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بارتوش مایوسی سے بولا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ ہو، کرنل زرگام نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر یک بیک عمران نے کہا لگا کر کہا، تم سب پاگل ہو گئے ہو، میں تم سب کو گدھا سمجھتا ہوں۔ پھر اس نے ایک طرف اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے کہے کی آواز سناٹے میں گونجتی ہوئی آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کیا یہ سچ مچ پاگل ہے؟ کرنل ڈکسن بولا، یا پھر خود ہی لی یوکا تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ ان کی ٹارچوں کی روشنیاں دور دور تک اندھیرے کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی، لیکن انہیں عمران کی پرچھائی بھی نہ دکھائی دی۔ دوسری صبح مہمان اور گھر والے سبھی بڑی بے چینی سے کرنل زرگام کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لی یوکا کے کاغذات کا پیکٹ لے کر تنہا دیوگڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا تنہا جانا ٹھیک نہیں، مگر کرنل کسی کو بھی اپنے ہمراہ لے جانے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ عمران تو رات ہی سے غائب تھا۔ انہوں نے اسے بڑی دیر تک چٹانوں اور غاروں میں تلاش کیا تھا اور پھر تھک ہار کر واپس آ گئے تھے۔ صوفیہ کو بھی عمران کی اس حرکت پر حیرت تھی، مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ تقریباً 10 بجے کرنل زرگام واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی پر گر کر اپنا جسم پھیلاتے ہوئے ایک طویل انگڑائی لی۔ کیا رہا؟ کرنل ڈکسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں پیکٹ ایک محفوظ مقام پر رکھ کر واپس آ گیا، زرگام نے کہا۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، وہاں سے صحیح سلامت واپس آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب لی یوکا مجھے یا میرے خاندان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا، لیکن اچانک ان سب نے عمران کا کہکہا سنا۔ وہ کاندھے سے ایئر گن لٹکائے
جھلاتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت معمول سے زیادہ حماقت برس رہی تھی۔ واہ کرنل صاحب، اس نے پھر کہا لگایا، خوب بے وقوف بنایا لی یوکا کو۔ نعوذ باللہ، نہیں غالباً سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ واقعی آپ بہت ذہین آدمی ہے۔ کیا بات ہے؟ کرنل زرگام جھنجھلا گیا۔ یہی پیکٹ رکھا تھا نا آپ نے؟ عمران جیب سے ایک براؤن رنگ کا پیکٹ نکال کر دکھاتا ہوا بولا۔ کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ کرنل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے پیکٹ پھاڑ کر اس کے کاغذات فرش پر ڈالتے ہوئے کہا، لی یوکا سے مذاق کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، اس کے باوجود بھی اس نے آپ کو زندہ رہنے دیا۔ فرش پر بہت سے سادے کاغذ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ کرنل بوکھلائے ہوئے انداز میں بڑبڑاتا ہوا کاغذات پر جھک پڑا، مگر وہ چند لمحے بعد بدحواسی میں بولا، میں نے تو کاغذات رکھے تھے، مگر تم نے اسے وہاں سے اٹھایا ہی کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی لی یوکا ہوں، عمران نے گرج کر کہا۔ تو تم؟ کرنل ہپلا کر رہ گیا۔ بقیہ لوگ بھی منہ کھولے ہوئے عمران کو گھور رہے تھے، اور اب عمران کے چہرے پر حماقت کی بجائے سپاقی برس رہی تھی۔ نہیں نہیں، صوفیہ خوفزدہ آواز میں چیخی۔ عمران نے کاندھے سے ایئر گن اتار دی اور اسے بارتوش کی طرف تانتا ہوا بولا، مسٹر بارتوش، پچھلی رات تم مجھے پکڑنے کی اسکیمیں بنا رہے تھے، اب بتاؤ، تمہیں تو میں سب سے پہلے ختم کر دوں گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بارتوش زرگام کی طرف دیکھ کر گھرایا۔ میں اسے نہیں برداشت تو کر سکتا۔ پھر وہ کرنل ڈکسن سے بولا، میں کسی ہوٹل میں قیام کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ یہ بدتمیز سیکریٹری شروع ہی سے ہمارا مذاق اڑاتا رہا ہے۔ زرگام ڈکسن نے کہا، ایسے بیہودہ سیکریٹری سے کہو کہ وہ مسٹر بارتوش سے معافی مانگ لے۔ مسٹر بارتوش، عمران چپتے ہوئے لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن تم اصلی کاغذات کا پیکٹ ہضم نہیں کر سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ کیا مطلب؟ کرنل زرگام ایک بار پھر اچھل پڑا۔ بارتوش کا ہاتھ بڑی تیزی سے جیب کی طرف گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کی ایئر گن چل گئی۔ بارتوش چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا، اس کے بازو سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ پھر یک بیک اس نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ عمران بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بارتوش اپنے ہی زور میں سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران اس کے کولے پر ایئر گن کا کندھا رسید کرتا ہوا بولا، کنفیوشس نے کہا تھا۔ بارتوش پھر پلٹا، لیکن اس بار اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کرنل زرگام حلق پھاڑ کر چیخا۔ ٹھیک اسی وقت تو انسپکٹر خالد کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بھاگتے ہوئے بارتوش کی کمر پکڑ لی۔ حالانکہ بارتوش کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ خالد اچھل کر دور جا گرا۔ اس بار عمران نے رائفل کا کندھا اس کے سر پر رسید کرتے ہوئے کہا، کنفیوشس اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ بارتوش چکرا کر گر پڑا۔ عمران اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا، ذرا لی یوکا کی شکل دیکھنا، وہ لی یوکا جس نے 200 سال سے دنیا کو چکر میں ڈال رکھا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کرنل ڈکسن چیخ کر بولا۔ عمران نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر انسپکٹر خالد سے کہا، اس کے پاس سے اصلی کاغذات کا پیکٹ برآمد کرو۔ اس دوران میں باوردی اور مسلح کانسٹیبلوں کے گول عمارت کے اندر اور باہر اکٹھا ہوتے جا رہے تھے۔ عمران نے لی یوکا یا بارتوش کو ایک آرام کرسی میں ڈال دیا۔ اس کے کپڑوں کی تلاشی لینے پر واقعی اس کے پاس سے براؤن رنگ کا سیل کیا ہوا پیکٹ برآمد ہو گیا۔ خالد نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بارتوش پر گشی طاری ہوتی جا رہی تھی، پھر یک بیک اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لی یوکا ہے؟ کرنل ڈکسن نے کہا۔ آہا کرنل، عمران مسکرا کر بولا، کل رات اس نے کیا کہا تھا؟ لی یوکا کاغذات خود حاصل کر لے گا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، حاصل کر لیے اس نے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی فرد لی یوکا نہیں ہو سکتا۔ پچھلی رات اس نے اس قسم کی باتیں کرنل کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ کیوں کرنل؟ آپ نے اسی کے سامنے کاغذات کا پیکٹ بنایا تھا، یہ سبھی موجود تھے۔ کرنل زرگام خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، مجھے اس پر اسی دن شبہ ہو گیا تھا جب یہ مجھے جڑی بوٹیوں کی تلاش کے بہانے چٹانوں میں لے گیا تھا، اور واپسی پر میں نے صوفیہ کو غائب پایا تھا۔ بہرحال کل رات کو اس نے کاغذات اپنے قبضے میں کر لیے تھے اور ان کی جگہ سادے کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا تھا۔ کرنل ڈکسن یہ تمہارا دوست تو کب بنا تھا؟ آج سے 3 سال قبل، جب یہ لندن میں مقیم تھا۔ شفٹن کو لے جاؤ انسپکٹر، عمران نے خالد سے کہا۔ شفٹن یا لی یوکا، تم نے آج ایک بہت بڑے مجرم کو گرفتار کیا ہے، وہ مجرم جو 200 سال سے ساری دنیا کو انگلیوں پر نچاتا رہا ہے۔ 200 سال والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، خالد نے کہا۔
तुम इसे फिलहाल ले जाओ, 2 घंटे बाद मुझसे मिलना, रिपोर्ट तैयार मिलेगी। इमरान बोला, बहरहाल ली यूका को तुमने गिरफ्तार किया है। अली इमरान एमएससी पीएचडी का नाम कहीं ना आना चाहिए। वो शाम कम से कम कर्नल जरगाम के लिए खुशगवार थी। हालांकि कर्नल डिक्सन को भी अब बारतूस पर्दे में ली यूका के वजूद का यकीन आ गया था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। पता नहीं इस अचानक हादसे का सदमा था या इस बात की शर्मिंदगी थी कि वह जरगाम के दुश्मनों को उसके मेहमान बनाकर लाया था। चाय की मेज पर सूफिया के कहे बड़े जानदार मालूम हो रहे थे। उस दौरान में शायद पहली बार वो इस तरह दिल खोल कर कहे लगा रही थी और इमरान के चेहरे पर वही पुरानी हिमाकत तारी हो गई थी। ये 200 साल वाली बात मैं भी नहीं समझ सका, कर्नल जरगाम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। 200 साल तो बहुत कम है। जो तरीका ली यूका ने इख्तियार कर रखा था उसके तहत उसका नाम हजारों साल तक जिंदा रहता। इमरान सर हिलाकर बोला, ली यूका सिर्फ एक नाम है जिसे नस्लन बाद नस्लन मुख्तलिफ अफराद इख्तियार करते हैं। तरीका बड़ा अजीब है। किसी ली यूका ने भी अपनी औलाद को अपना वारिस नहीं बनाया। यह दरअसल ली यूका का ज़ाती इंतखाब होता था। वो अपने गिरोह ही के किसी मौजू आदमी को अपनी विरासत सौंप कर दुनिया से रुखसत हो जाता है, और ये इंतखाब वो उसी वक्त तो करता है जब उसे यकीन हो जाए कि वो बहुत जल्द मर जाएगा, और फिर दूसरा ली यूका बिल्कुल उसी के नक्श कदम पर चलना शुरू कर देता है। मेरा ख्याल है कि बारतूस को मैंने दूसरे ली यूका का इंतखाब का मौका ही नहीं दिया, इसलिए हमें फिलहाल यही सोचना चाहिए कि दुनिया ली यूका के वजूद से पाक हो गई, लेकिन शायद हम उसके गिरोह के इंतकाम से न बच सके। कर्नल डिक्सन भर्राई हुई आवाज में बोला। हरगिज नहीं, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। अब ली यूका के गिरोह का हर आदमी कम से कम करोड़पति तो जरूर ही हो जाएगा। बस ये समझो कि गिरोह टूट गया। ली यूका की मौजूदगी में उन पर दहशत सवार रहती थी और वो उसके गुलामों से भी बदतर थे। दहशत की वजह यह थी कि ली यूका का वजूद तारीकी में होता था, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले 25 साल से उसका गिरोह बगावत पर आमादा रहा है। उसकी तरफ से आप मुतमईन रहिए, कोई ली यूका के नाम पर आपकी तरफ उंगली भी ना उठा सकेगा। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे आ गया कि बारतूस ही ली यूका है? कर्नल जरगाम ने पूछा। मुझे उस पर उसी दिन शुबा हो गया जब वो मुझे जड़ी बूटियों की तलाश में ले गया था। उसके बाद से मैं मुस्तकिल तौर पर उसकी टो में लगा रहा, और पिछली रात को मैंने खुद उसे चौखट में खंजर पैवस्त करते देखा था। ओह, कर्नल की आंखें फैल गई। मगर इमरान साहब, यह आपने अपनी कामयाबी का सेहरा इंस्पेक्टर खालिद के सर क्यों डाल दिया? सूफिया ने पूछा। यह एक लंबी दास्तान है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस सिलसिले में मशहूर हो। आखिर क्यों? हाँ, मेरी मम्मी ठीक मशरिकी किस्म की खातून है और डैडी 100% अंग्रेज। वो तो बाज़ औकात वॉकआउट कर जाते हैं, मगर मम्मी गॉड मी इंक्रेज हर ट्राइब, यानी खुदा उनके बाल बच्चों को आबाद रखे, कभी कभी जूतियाँ संभाल लेती हैं, और फिर मेरी समझ में नहीं आता कि खते अस्तवा से कितने फासले पर हूँ। यकीन कीजिए, बाज़ औकात ऐसी हालत में मुझे 20 का पहाड़ा भी याद नहीं आता। लड़के, तुम बड़े खतरनाक हो, कर्नल जरगाम मुस्कुरा कर बोला। मगर आखिर ये तुम्हारी एयरगन क्या बला है जिसने बारतूस का एक बाजू तोड़ दिया? क्या अर्ज करूं? इमरान मकबूम लहजे में बोला। मैं इस कमबख्त से आजिज आ गया हूँ। इसमें से कभी कभी .22 बोर की गोलियां निकल पड़ती है ना हिमाकत। 3 दिन बाद अखबारात में इंस्पेक्टर खालिद की तरफ से एक रिपोर्ट शाये हुई, जिसमें कर्नल जरगाम तक चंद पुरअसरार कागजात पहुंचने के हालात से लेकर मौजूदा गिरफ्तारी तक के वाक़यात बयान किए गए। आखिर में उन कागजात की नौइयत पर बहस करते हुए कहा गया कि अगर कर्नल जरगाम चीनी और जापानी ज़बानों से नाबलद न होता, या अगर वो कागजात किसी ऐसे आदमी तक ले जाए गए होते जिसके लिए दोनों ज़बानें अजनबी न होती, तो ली यूका की शख्सियत काफ़ी हद तक रोशनी में आ गई होती। उन कागजात में एक चीनी सुराग रसा की रिपोर्ट भी शामिल थी, जो चीनी महकमा सुराग रसानी के हेडक्वार्टर के लिए लिखी गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा ली यूका जापानी नहीं बल्कि ज़ेकोस्लोवाकिया का एक बाशिंदा है। इंस्पेक्टर खालिद के बयान के मुताबिक उस चीनी की शख्सियत मुश्तबा थी जिससे ये कागजात कर्नल जरगाम को मिले थे। उसके मुतालिक वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो खुद ही सुराग रसा था जिसने ये रिपोर्ट लिखी थी, या फिर वो ली यूका का कोई आदमी था जिसने ये कागजात उस सुराग रसा से हासिल करके ली यूका तक पहुंचाने चाहे थे। इंस्पेक्टर खालिद की रिपोर्ट में किसी जगह भी इमरान का हवाला नहीं था, लेकिन रिपोर्ट खुद इमरान ही ने तैयार की थी। ली यूका बारतूस ने होश में आने के बाद न सिर्फ वो इकरार जुर्म कर लिया, बल्कि ये बात भी साफ कर दी कि अब उसके बाद इस सिलसिले का कोई दूसरा ली यूका न होगा।
اس کے سر کی چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ اپنے متعلق کچھ اور بتانے سے پہلے مر گیا۔ ختم شد۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ جلد ہی ملیں گے ابن صفی کے کسی دوسرے ناول میں۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔